دوستو، دیکھو اللہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع فرمایا ہے نہیں؟ اور مزید احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اس کی دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ جو بندہ دین کی نسبت پر جمع ہو جاتا ہے، حدیث میں آیا کل قیامت کے دن اجر سے جب اجر اس کے سامنے آ جاتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے کاش میری زندگی اس بات کو سنتے سنتے ختم ہو جاتی تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دیتا۔ وہ ساری چیزیں میرے سامنے یہاں نظر آتی ہیں، افسوس کرتا، بولے کہ وہاں کا افسوس کچھ کام نہیں دیتا، مگر یہاں کا تھوڑی دیر کا جمع ہونا فائدہ مند ہے۔ اور بتایا کہ بھئی دین کی نسبت پر جمع ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ مجلس کے عادت میں سے بتایا جاتا ہے، حدیث میں آیا کوئی بندہ دنیاوی غرض سے مسجد میں آ گیا، دنیاوی غرض سے مسجد میں آ گیا، مجلس لگی ہوئی تھی، دیکھا اس مجلس کی برکت کے واسطے تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ ایک فرشتہ اٹھ کر اعلان کرتے اے اللہ، ایک بندہ دنیاوی غرض سے آیا تھا، یہ مجلس تو خالص تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہے، مگر ایک بندہ اس میں ایسا تھا جو دنیاوی غرض تھا اس کے اندر آیا باہر سے، اب اسے یہ مجلس کی برکت اتنی اچھی لگی، بیٹھ گیا۔ مجلس کی برکت اتنی اچھی لگی، اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اے اللہ تجھے اس کے اوپر تیرے کیا وعدے؟ دنیاوی غرض سے آیا نا بندہ، بیٹھ گیا نا، اس کے بارے میں تیرے کیا وعدے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتانے لگے اے میرے فرشتوں، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، اس مجلس کی برکت سے اس کی دنیاوی غرض کے لیے بیٹھ گیا نہیں، اس کے واسطے اس کے بھی گناہوں کو معاف، اس کے بیٹھ گیا گناہوں کو معاف، اس کے بارے میں بھی وہی فیصلے اور اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل۔ اتنی برکت، حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے نہیں، کسی کو وہاں ٹھنڈی لگ رہی ہے تو کسی ساتھی کو ٹھنڈی لگ رہی ہے تو ادھر سب میں آگے جا، قریب ہو جائے، کیونکہ ٹھنڈی بھی زیادہ ہے، دور بڑھ گئے تو وفا۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے بڑے بتاتی جڑ کر بیٹھنا، یہ صحابہ کی صفت تھی، جڑ کر بیٹھنا یہ صحابہ کی صفت۔ ہمیں اصل کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے سارے چیزیں نقل ہیں، اب نقل سے وہ بولتی نہیں، اسکول کو جانے والے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں، بچے جو ہیں اسکول کو جانے والے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس اچھا پڑھنے والا ہے، ایگزام ہال میں اس کے بازو بیٹھ گیا تو خوش ہو جاتا ہے، ذرا ایسا ویسا رہا تو اچھا پڑھنے والے کے بازو بیٹھ گیا تو خوش ہو جاتا ہے۔ کئی کو بھی بولے تو بازو اچھا پڑھنے والا ہے، میری سیٹ وہاں بازو لگ گئی، اس کی نقل میں مار لیا کر بولے تو اچھے مارکس نہیں آئے تو بھی جان دے، کم سے کم 35 مارکس نکال لے کو، جسٹ پاس ہو جاتا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا، ایمان والا بنایا، کیا بنایا؟ ایمان والا بنایا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہی ایک چھوٹا جنتی آخری درجے کا، راگی کے دانے ہوتا ایمان بنانا ہے، اسے بچانا ہے، دنیا سے لے کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اس کے بارے میں بتایا اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گے۔ کتنی؟ دنیا کرناٹکا دیکھے پورا کرناٹکا یہاں بیٹھی نہ انہوں دیکھ لیے کتنا ہے بول کو، اب دیکھ لے رہے تو انڈیا کتنا ہے بول دیکھ لیے،
کشمیر سے لے کر کنیا کماری تلک کا دیکھ لیجیے. اور خالی انڈیا نہیں، آل ورلڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں زمین کے اوپر خالی حصہ پانی ہے نہیں، 7 حصے پانی 1 حصہ زمین ہے. وہ ساری زمین کو بتایا جا رہا ہے دنیا، ساری زمین کو بتایا جا رہا ہے دنیا، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے. اب وہ کسے ملے گی؟ چھوٹے جنتی کو، چھوٹے جنتی کو ملے گی. اب وہ کیسی ہوگی جو بڑے جنتی کو ملے گی؟ اب اس میں سے بہترین جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، VIP بہترین جنت وہ کون سی؟ جنت الفردوس. کون سی؟ 8 درجے بتا، جنت الفردوس. اس میں کون جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اس میں میری امت جائے گی، اس میں میری امت جائے گی. اللہ وہ جنت میں جانا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں، کیونکہ اصل طلب وہی ہے، اصل فکر بھی وہی ہے. میرا اور آپ کا جو یہاں بیٹھنا ہوئے اسی فکر کو لے کر اب بندہ تھوڑا سا بھٹک گیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان والا وہ ہے دنیا کے اندر آیا، کلمہ پڑھیا، کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کو پڑھ کر اس کے یقین کو دل میں نہیں لایا. کیا کر یعنی کلمہ تو پڑھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے میں مسلمان ہوں. کون سا با کلمہ؟ کلمے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کلمہ طیبہ. طیب کے معنی عربی لفظ ہے، علماء اکرام بتاتی طیب معنی پاک، طیب معنی پاک. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ بولتے نہیں سبحان اللہ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، واقعی پاک ہے. اللہ کے 90 پر 9 نامہ ہیں، 90 پر 9 نامہ. وہ ناموں کے بقدر اللہ کے صفات ہیں. وہ ناموں کے بقدر اللہ کے صفات ہیں. رحیم، رحم کرنے والا. کریم، کتنا کرم کرنے والا. کتنے گناہ کرے، کتنے گناہ کرے، وہ رحم کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے رحم کرتا گیا بچے کو. مجھے کسے؟ مجھے. ماں کے پیٹ سے رحم کرتا گیا. کیسے رحم؟ کہ بولے ماں کے پیٹ کے اندر کہیں کوئی چیز فرق نہ ہو جائے. یہاں بننے میں فرق ہو گئی تو دنیا میں وہ عیبدار ہو جائے. یہاں بننے میں فرق ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی وہ دنیا میں عیبدار ہو جائے گا. لوگ دیکھ کر اسے ایک آنکھ نہیں ہے بولے تو عیبدار ہو جائے گا. اس کے نام کو تبدیل کر دیں گے. اس کے نام کو، میرا نام افروز. اب بولے وہ کون جی ہے؟ تو وہ کانا، ایک آنکھی نہیں ہے تو کیا بولتے؟ وہ کانا افروز. اللہ تعالیٰ میرے نام کو باقی رکھنے کے واسطے اس عیب کو دور کر دیں گے. نام کو، ارے ایک ہاتھ نہیں ہوتا تو وہ کون جی؟ بولے تو فلانا ایک ہاتھ نہیں ہے نہیں. ارے بھائی ایک کوئی بھی عیب دے دیتا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، حفاظت کرے نہیں کرے. ماں کے پیٹ میں حفاظت، ماں کے پیٹ کے اندر سارے چیزیں بنایا، سارے چیزیں جتنی ضرورت کے چیزیں تھے وہ سارے چیزیں بنایا. اب بنانے کے واسطہ دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، دنیا کے اندر بھیج رہا ہے. ماں کے پیٹ سے باہر نکل رہا ہے. اب نکلتے کے ساتھ دایا، وہ جو ہمارے ادھر نرس ہوتی ہے نہیں، ڈاکٹروں کے پاس ڈیلیوری ہوئی تو اب انہیں کیا کری؟ ناف کی رگ کاٹتے کے ساتھ وہ بچے رونے لگتے. اللہ، اے اللہ میرا کیا ہوگا؟ اللہ ماں کے پیٹ میں تھا، تو نے نظام کیا ہوا تھا، تو نے نظام کیا ہوا تھا جس کے ذریعے سے مجھے غذا پہنچتی تھی. اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ رونے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. اللہ سمجھاتا ہے میرے بندے رونا کو. ایک جگہ سے غذا جاتی تھی تجھے، ایک جگہ سے غذا جاتی تھی، لے اب 2 جگہ سے.
کیا کر رہا ہے؟ لے اب 2 جگہ سے، ماں کے چھاتیوں سے، ماں کے چھاتیوں سے۔ ارے بھی ہم نے گائے کو کاٹتے ہوئے دیکھے اپنے آنکھوں سے، 5-5 لیٹر 6-6 لیٹر 10-10 لیٹر دودھ دیچے گائیں، کاٹ کر دیکھے تو اس کے اندر دودھ نہیں ہے، گوشت ہے۔ کیا ہے؟ گوشت ہے، خون ہے۔ وہ کیا بولتے سو چھاتی ہے، تو ہمارے ادھر بولتے نہیں اس گوشت کو کھیری بولتی، بولتی نہیں بولتی، کھیری ہے، دودھ نہیں ہے اس کے اندر، دودھ نہیں ہے۔ چند خطرے دودھ نکلتا ہے، 5-5 لیٹر دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور اس ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکال کر پلا رہا ہے۔ وہ ماں کی چھاتیوں سے جو دودھ نکل رہا ہے، وہ دودھ کس خزانے سے نکال کر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے؟ سوچے کبھی، سوچے کبھی کیسا بہترین نظام جو دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں کر سکتا، بہترین نظام۔ کیسا نظام؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بچہ بول نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا، ٹھنڈی کا موسم ہے، اللہ اس کی ماں کی چھاتیوں سے گرم گرم دودھ کو نکال، کیسا گرم کہ اس کا منہ نہیں جلنا، کتنا انتظام، منہ نہیں جلنا۔ گرمی کا موسم آ گیا، وہی چھاتی ہے، وہی ماں ہے، اس کے چھاتیوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ۔ دودھ کی مثال وہ سائنٹسٹ بتاتی، ہمارے ادھر ایک ڈاکٹروں کی جماعت آئی تھی، اس میں 2-4 سرجن تھے، کتنے؟ 2-4 سرجن۔ تو اس میں سے بتایا یہ ہماری ریسرچ نہیں، یہ عیسائیوں کی ریسرچ ہے، عیسائیوں کی ریسرچ کہ ماں کے دودھ کے اندر جو مٹھاس آچے، جو مٹھاس آچے، کسی دنیا کی چیز میں اتنی مٹھاس نہیں ہے۔ شہد میٹھی ہے، مگر جس مٹھاس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ سے نکالتا ہے، وہ مٹھاس کسی چیز میں نہیں آتی۔ اتنی بہترین مٹھاس، وہ بچے کو پریشانی بھی نہیں ہونا، وہ بچے کو دودھ پھیکا بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجا تو نظام کریا 2 جگہ سے، تھوڑے سے دانت آ گئے، بچہ جوان ہونے تھوڑا سا بڑھ گیا، تھوڑے سے دانت آ گئے، اب مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ نکال کر کھلا رہا ہے، کھلا رہا نہیں کھلا رہا، کیا کیا چیزیں کھلا رہا ہے، ماں کی دودھ سے ہٹایا مختلف جگہوں سے، مختلف۔ اب وہ سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا کو میرے بندے یہ یقین کو دل کے اندر لا لے، لا الہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ۔ اس ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں نکالتا۔ اب وہ ایک کسان، ہمارے والد صاحب کسان ہیں، ہمارے والد صاحب کسان، کاشتکار، کھیتی کرنے والے، ان کے ساتھ کبھی کبھار میں بھی چلے جاتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی بلا لے کو چلے جاتے۔ تو ایک وقت نہ کرتے تھے انہوں، کھیت نہ کرتے تھے، ضد کریا میں بھی نہ کرتا ہوں، انہوں بولے نکو بیٹا تیرے ہاتھ سے ہوتا، بچپنا تھا، چھوٹا تھا، نہیں ہوتا، پھر بھی تو عبرت کے واسطے وہاں ذرا چیزیں دیکھیں، نہ کرتے ہوئے ٹائم پہ وہ زمین کے اندر اناج نہیں ہے، زمین کے اندر اناج نہیں ہے، آدھا اڑی یا پونا اڑی ناگر نہیں، ناگر نیچے لگتا ہے۔ اگر زمین کے اندر اناج ہوتا تو ناگر اس ٹیمپو سارے اناج کو نکال لیتے۔ کون اتنی محنت کرتا اس کے اندر بیج کو ڈالو، پھر وہ بیج کو مٹھی سے دباؤ، پھر پانی کو دیو، پھر انتظار کرو، کتنے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے انتظار کرو، فصل کھڑی ہوگی، حفاظت کرو، جھاڑ اوپر آ گیا، ایک 8-10 دن کے واسطہ سے اس جھاڑ کی حفاظت کرو، اس کے واسطہ سے اس فصل میں سے بیج آیا، اس بیج کی حفاظت کرو، بیج وہ کھڑا ہو گیا، اس فصل کو کاٹو، اس فصل کو کاٹو، پھر اسے لے جا کر سچائی کرو، پھر اس کی حفاظت کرو، پھر اسے گوڈن میں لے جا پہنچاؤ۔ کتنی محنت ہے اس کے پیچھے۔ وہ ہمارے ابا کے پیچھے جاتا وہ سارے چیزیں دیکھا کہ بولے وہ زمین کے اندر اناج نہیں ہے، اب ایک دانہ ڈال رہے ہیں تو 1000، اور آگے کے دانے وہ ہزاروں کے تعداد سے
راگی کے دانے، یہ ایک راگی کا دانا پڑ رہا ہے، ایک بھٹا آتا ہے، آتا نہیں آتا، ایک بھٹا آتا ہے، وہ بھٹے کے اندر کتنے دانے ہوتی؟ انگنت دانے۔ ایک بھٹا آیا، 1000 بھی ہو سکتی، 1000 سے آگے بھی جا سکتی، ایک بیج پڑ رہا ہے، 1000 نکل رہا ہے۔ اب یہ کس خزانے سے آ رہی بھی؟ کس کے خزانے سے؟ اگر زمین میں ہوتی تو نہ کرتے، اس نے اتنی محنت کئی کو کرتے، نکال لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے بندے محنت تیرے سے کیا ہے؟ محنت 18,000 مخلوق ہے، کتنے دنیا کے اندر 18,000 مخلوق ہے، واحد ایک ہی ایک مخلوق کے پیچھے محنت ہے، ایک ہی ایک مخلوق کے پیچھے محنت ہے، کما کر کھانا نہیں ہے، کما کر، علماء کرام بتاتے ہیں کما کر کھانے کے واسطے محنت نہیں ہے، حلال کھلانے کے لیے محنت ہے۔ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی پالیا، کھانے کے کمانے کے بغیر بھی پالیا، بہت سارے قومیں گزرے، اس میں قرآن کے اندر تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم کو 40 سال اللہ تعالیٰ کھلایا، 40 سال کیسے کھلایا؟ ناشتے میں کھائے تو شام میں دوسرا کھلایا، ہمارے جیسا نہیں رکلے کو کھا لینا، ہمارے جیسا نہیں ناشتے میں بنا لیا کہ بولے تو ہندی لیجیے دوپہر میں کھا لیں گے، شام میں بھی کھا لیں گے، نہیں، انہوں ضدی قوم، انہوں بولے کہ ہمیں آپ کھاتی نا، وہ بعد میں نہیں کھاتے، کوئی کو بولے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم نہ گرم گرم ہونا، فریش ہونا دوسرا، ہمارے جیسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کھلایا ان کو، کیسے کھلایا؟ 40 سال، اور وہ کسے کسے کھلایا؟ خالی انسانوں کو نہیں، انہوں بولتے ہیں کہ ہمارے مرغیاں کو بھی ہونا، ہمارے بکریاں کو بھی ہونا، ہمارے گایاں کو بھی ہونا، ہمارے اونٹاں کو بھی ہونا، وہ بھی کیا؟ فریش ہونا، رکھو نہیں کھلاتے، اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلایا، کھلایا نہیں کھلایا؟ پچھلے نبی کے قوموں کو کھلایا، اس نبی کی امت کو کھلا نہیں سکتا جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، ساری کائنات اللہ تعالیٰ دنیا کو وجود میں لایا یہ نبی کے صدقے میں، جس نبی کے میں اور آپ امتی، میں اور آپ امتی۔ اب اللہ تعالیٰ تعریف بھی کر رہا ہے، قرآن کے اندر تعریف بھی کر رہا ہے، کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، ایک دوسرے کے لیے نفع رسانی کے لیے۔ وہ کیا کہ علماء حضرت ہاں یہی بتاتے کہ بھئی پچھلے نبی کے جو امتیاں تھے ان کی بات کو مان کر عمل کر کر دنیا سے چلے جاتے، یہ نبی کی امت ہے، ان کی بات کو مانتی بھی ہے، عمل کرتی بھی ہے، لوگوں میں چل پھر کر اس کی دعوت بھی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حلال کما کر وہ بیوی بچوں کو، ماں باپ کو لقمے کھلاتی بھی ہے۔ حالانکہ مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، حلال کمانا ہمارے ذمہ ہے۔ وہ حضرت بتائے کہ بھئی آج دنیا کے اندر ہر وہ آدمی اپنے آپ کو رب ماننے لگے، کیسے؟ میں کمایا تجھ، میں کریا تجھ، میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بھئی میں کما کو خالی آج ایک دن میں کمایا تو سمجھو کہ 1,00,000 روپے کما لیا، وہ پیسے کمایا اناج نہیں۔ اچھا بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہا ہے تو نے آج بزنس کر کو کما لیا 1,00,000 روپے، آج پریزنٹ اب کما لیا تو نے کیا کمایا؟ پیسے کمایا، اناج نہیں کمایا۔ آج میرے مقدر کا جو اناج آیا وہ آج پکا ہوا نہیں آیا، آج پکا ہوا نہیں آیا۔ آج میں جو چاول کھایا، آج میں جو دال کھائی، آج میں جو سالن کھایا یا سبزی کھائی، وہ آج کی پکی ہوئی نہیں ہے، کتنے دن پہلے کی پکی ہوئی۔ ایک چاول کے پیچھے 1 سال کی محنت، ایک چاول کے پیچھے 1 سال کی محنت۔ ادنا سا درجہ آج کے سائنٹسٹ بتا رہے کہ کم سے کم 2 مہینے ہونا، 6 مہینے فصل کھڑی ہونے میں، 3 مہینے اس فصل کو کاٹ کر مارکیٹنگ میں آنے کے واسطے، بولے 9 مہینے لگ جاتے اس فصل کو آنے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے مقدر میں لکھا تو آئے گی، میرے مقدر میں نہیں تو نہیں آئے گی۔ میں آج پیسے کما سکتا ہوں، وہ
اناج نہیں کما سکتا. اب اناج مل رہا ہے تو یہاں بتا رہی وہ حضرات بتائے کہ بھئی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اشرف المخلوق بنایا اسی لیے کہ بھئی حلال کرے گا اس کا بدلہ جنت ملے گی. حلال کمایا، گھر والی کے پاس ایک لقمہ جا رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے. کمایا، گھر والی کے منہ میں ایک نوالا جا رہا ہے، صدقے کا ثواب، اس کے بدلے میں جنت ملے گی. ایسی جنت جس کے تعلق سے ہم اور آپ فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا دنیا کے اندر ہر وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میری عزت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرا ایک گھر ہو جائے، میرا ایک گھر ہو جائے. ہر بندہ سوچ رہا ہے. زیادہ لمبی فکر کے بولے تو ہر آدمی کی ایک فکر چھوٹا گھر ہو جانا. اب رتی بڑا بولے تو ڈبل بیڈ روم. کتنا جس کا نہیں ہے انہیں سوچ رہا ہے کہ میرا سنگل بیڈ روم کا گھر ہو جائے، بھاڑے کا گھر وغیرہ رکھا تو اس کی سوچ ایک کہ میرا سنگل بیڈ روم کا گھر ہو جائے. اب کون کی رتی بڑا سوچا کہ بولے تو میرا ڈبل بیڈ روم کا گھر ہو جائے. نہیں، اب تھوڑا سا گیا کہ بولے تو آسانیت کے واسطے میری ایک سواری، مجھے ایک سواری مل جائے. اب بولے مجھے ایک گھر والی مل جائے. کون مل جائے؟ مجھے ایک گھر والی اچھی خوبصورت. ہر آدمی چاہتا ہے اچھی خوبصورت گھر والی مل جائے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ادنا سا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. 30-40 فلائٹ نہیں، 30 کو 40 سے. ہر آدمی کی فکر ہے 1200 اسکوائر فٹ کی زمین مل گئی تو بس سے آدمی محنت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے. اب وہاں ایک محل دے گا اللہ تعالیٰ، ایک محل دے گا. کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایک محل ہوگا، اس کے اندر 70 کمرے ہوں گے. کتنے؟ 70 کمرے ہوں گے. اس ایک کمرے کے اندر 70 فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 70 فرشتے لائن میں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ جو 70 فرشتے اس کے استقبال کے لیے مرحبا اہلا و سہلا، اچھا اب کے انتظار کے لیے ہم کھڑے ہوئے. وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہاں یہاں جو ہے ہمیں اچھا میٹیریل یوز کرے تو بولے تو بہترین سیمنٹ، بالو، اینٹ نہیں، جلی، کانکریٹ کے واسطے کمبی کا استعمال. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جنت کو بنانے کے واسطے کون سا میٹیریل یوز کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ جنت کے اندر محل کو بنانے کے واسطے 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی. اب اسے کھڑانا نہ، محل کی تعمیر کرنا نہ، تو اس میں کیا ڈالیں گے؟ ہمارے ادھر سیمنٹ بالو. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہاں کے واسطے ہیرے جواہرات. کلانے کے واسطے پانی ہمیں بسلری نہیں ڈالتے، ہمیں بسلری پانی بھی نہیں ڈالتے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اسے کھلانے کے واسطے پانی، مشک اور امبر. کیا ڈالیں گے؟ مشک اور امبر. وہ محل کو بنانے کے واسطے تعمیری کام میں اللہ تعالیٰ دے. ابھی کسے دے رہی؟ جنتی کو. اب اسے ایک حور دیں گے. کیا بتایا کتنے حور رہے؟ اور حضرت بتاتے تھے کہ ایک معمولی جنتی کے واسطے 70 حوریں ملیں گے. کتنے حوریں؟ وہ حور کیسی ہوگی؟ فضائل اعمال کے اندر شیخ لکھ کر ہیں وہ حور کیسی ہوگی؟ سورج نہیں، فل گرمی دے رہا ہے اس وقت وہ حور ناخن کا کورا، ناخن کا یہ نکاتا نہیں، نک، وہ اگر سورج کے سامنے نکال دے سورج پھیکا پڑ جائے گا. اس کی کتنی خوبصورتی ہوگی جس کے ناخن سے سورج پھیکا پڑ جا رہا ہے. اب اسی حور کو چھوڑ کر دنیا کے اندر وہ حضرت بتانے لگے وہ اسی حور کو چھوڑ کر یہ کیسا لنگور ہے اس عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
کیسی عورت وہ حضرت لکھنے لگے کیسی عورت وہ کہ بتائے کہ بھئی 3-4 دن کونگئی نہیں کری تو 3-4 دن کونگئی نہیں کری تو سر میں چوہے آ جائے، یعنی 4-5 دن برش نہیں کری تو منہ میں بدبو آ جائے گی، پانی نہیں تو اس کے بعد جو کوئی جانے کے واسطے تیار نہیں ہوگا. تو اس کے پیچھے ہماری زندگی ختم کر رہی. اب ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے ہماری زندگی. ہر آدمی تمنا کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے. اب وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد، جیسے کہ لا الہ الا اللہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، میں ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ تنہا کی جگہ ہے، وہاں کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ آتے سو ٹیمپو اکیلا آیا. جب دنیا سے جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا. اب یہاں رہنے کے واسطے 30-40 گھر ہے، اب وہاں ملے گا کتنا. دنیا سے جب بندہ رخصت ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتا ہوا آئے نہیں، موت نہیں ہے، بولے منتقل ہے. عالم ارواح میں تھا، ماں باپ کے پشت میں پہنچایا غذاؤں کی شکل میں. اب ایک نطفہ بنایا، اللہ تعالیٰ ماں کے رحم کے اندر پہنچایا. چند مہینے کی زندگی ماں کے پیٹ میں، اس کے واسطہ سے دنیا میں لایا. چند سال کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے میری امت کی عمریں 60 یا 70 سال کے درمیان کی ہوگی. اب دنیا کے اندر آیا، اب دنیا میں آ کر سوچ رہا ہے میں یہاں ایک گھر بنا لوں، میں یہاں ایک گاڑی لے لوں، میں یہاں ایک اچھی ہے سو لڑکی کو دیکھ کر شادی کر لوں. اس کے پیچھے بھاگتا زندگی ختم کر لیا. تو خبر کے اندر جانا ہے. فضائل عمل کے اندر شیخ لکھ کر ہیں وہ خبر کیسی کہ بولے بہترین جنت کا باغ بن سکے. کتنی بہترین جنت کا باغ بن سکے. کیسی باغ ہے کہ بولے جہاں تلک تیری نظر جائے وہاں تلک کے لیے وہ خبر کھل جائے گی. اس سے پہلے استقبال، بولے وہ خبر میں جانے سے پہلے استقبال. ایمان والا ہے، ملک الموت آئیں گے اس کے پاس، عزرائیل آ کر اس کے سامنے پھولوں کا گلدستہ لے کر آئیں گے. شیخ اس کے اندر ایسا لکھ کر ہیں ایک پھولوں کا گلدستہ لے کر آئیں گے، جس گلدستے کی خوشبو کو سونگتے ہوئے تڑپتا رہتا ہے. کیسا تڑپتا ہے تو وہ شیخ اس کے اندر لکھیں کہ کبوتر، ایک پرندہ ایک پنجرا، چھوٹے پنجرے کے اندر رکھتا ہے. کوئی آدمی اس کے پاس چلے گا تو انہیں پھڑپھڑانے لگتا ہے، اندر سے باہر نکلنے کے واسطے پھڑپھڑانے لگتا ہے. کہ بولے ایمان والے کی روح جو ہے اس سے باہر آنے کی، اس خوشبو کو سونگ کر پھڑپھڑانے لگتے کہ جلدی کرو. کیا کرو؟ جلدی کرو تاکہ میں دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں. تو جیسے ہی نکالنے کو جاتی وہ جنت کا باغ بن جاتی. کیسا کہ جہاں تلک اس کی نظر جائے گی، اس میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ خبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، وہ سارے لوگوں کو پتا ہے. خبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، وہ سارے لوگوں کو پتا ہے. اس میں ایک سوال ہوگا، اس میں من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر بتایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر مدینہ منورہ میں کہا ہے، مدینہ منورہ. تصویر نہیں ہے اللہ کے نبی کی، تصویر نہیں ہے. تصویر کو للکا کر نہیں بتائیں گے. علماء مولوی صاحب بتانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید کیا جائے گا. کہاں سے؟ ملباگل کے اندر میرا انتقال ہو گیا، ملباگل کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، خرید کیا جائے گا، فاصلے کو کم کر دیا جائے گا. اب بتا ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اب بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ہے، میرے اندر ان کی اطاعت ہے، میرے اندر ان کی زندگی کی سارے شعبے ہیں.
تب جا کر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مولانا بتاتے تھے کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے یہ میرا امت ہے. کون یہ میرا امتی ہے. اب بولو جس نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا امتی ہے گواہی دے دی تو ہمیں ضرورت پڑے گی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ایسے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا تو ایسا کلمہ دیا جو اس کلمے کے پیچھے محنت کریں گے. اتنی عزت کہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ورنہ ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مکے کے وادی سے نکلتے تو ایک مرتبہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اب پوچھنے والے پوچھے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولے ایک وقت تھا میں یہاں سے اونٹ چرانے کو جاتا تھا, مجھے ڈانٹتے, اے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تو اونٹ گم کر لے کو آ جاتا ہے, تیرا کیا بنے گا؟ یہاں میں اونٹ چرانے آتا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے ایمان والا بنایا, اتنی عزت دیا, آج پونی دنیا کے اوپر میں بادشاہ. کہ بتایا وہ جہالت کی زندگی ہم حقیقت سمجھتے تھے, ایمان والا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دیا جس عزت کے واسطے سارے لوگ تلاش کر رہے. اب ہمارے سامنے ہے کہ بتایا دیکھو ایمان والا نماز کے واسطے وضو کر لے کو یہاں کہاں گیا, کہاں پہلی صف میں آ کر امام کے پیچھے بیٹھ گیا, چاہے وہ موٹے ڈھونے والا کیوں نہ ہو, چاہے وہ بھیکاری کیوں نہ ہو, چاہے وہ وقت کا بھیکاری کیوں نہ ہو, وضو کر کو آ گیا امام کے پیچھے پہلی صف میں بیٹھ گیا. اب ہوتے صفیں مکمل ہو گئے. اس وقت کا بادشاہ اگر آ گیا, اس وقت کا بادشاہ ابھی آ گیا کہ بھئی صفیں مکمل ہو گئے, آنے میں دیر کر دی, اگر اسے دروازے کے پاس جگہ ملی تو ہانج بیٹھ کر نماز پڑھے گا, اپنی بادشاہت کو یہاں نہیں جمائے گا, یہاں سے فقیر کو اٹھا کر ادھر نہیں رکھیں گے, وہاں کے بادشاہ کو لے کر یہاں نہیں بٹھائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بات کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عزت دیا, ایمان والا بنایا تو ہم سب کو وہ عزت دیا جس عزت کے واسطے ہم سارے لوگ اپنی جان کو گوائے. کتنی عزت, ایمان والا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دیا جس عزت کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ یقین کو بنا لو, کیا جو کلمہ زبان سے تم کہہ رہے ہو اس یقین کو بنا لو, کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی الا اللہ, کرنے دھرنے والی ذات اللہ الا اللہ. دنیا کے اندر بہت سارے چیزیں نظر آئیں گے, اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حقیقت نہ سمجھ بیٹھے. بہت بڑے اللہ والوں کا قول, ایک بزرگ بتاتے تھے کہ بھئی ایک اللہ والے, ایک بزرگ عمر دراز آدمی سٹی کی طرف, بار بار وہ واقعہ یاد آتا ہے, سٹی کی طرف گئے, ایک عمارت کو دیکھتے تھے, کبھی عمارت کو دیکھتے کبھی راستے کو دیکھتے, کبھی عمارت کو دیکھتے کبھی راستے کو دیکھتے. میرے جیسا ایک آدمی بولنے لگا, معلوم ہوتا ہے کھیڑے سے, یہ حضرت ہے, معلوم ہوتا ہے کھیڑے سے اب بھی چاہے سو یہ بلڈنگاں کو سب دیکھے نہیں رہیں گا, ذرا چلو چھیڑ لیں گے. اب انہوں جا کو پوچھنے لگے وہ بابا جی, وہ ابا جی کیا دیکھ رہی, کیا کبھی دیکھے نہیں کیا تم, کیا کبھی دیکھے نہیں کیا یہ بڑے بڑے عمارتیں. تو اللہ والے بولنے لگے بیٹا, کیا بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں ایک مٹی جو ہے عمارت کی شکل میں کھڑی ہوئی ہے, ایک مٹی جو ہے جو راستے کی شکل میں پڑی ہوئی ہے. مٹی نہ کھڑی ہوتی سو کیا کھڑا تھی, اینٹ کھڑیا تو بھی مٹی اچھے, بالو ڈالے تو بھی مٹی اچھے, سیمنٹ لگا تو وہ مٹی اچھے. عمارت کی شکل میں کھڑی ہوئی ہے, ایک مٹی جو ہے راستے کی شکل میں پڑی ہوئی ہے, لوگوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اس کو حقیقت سمجھ بیٹھی ہوئی ہے, ایک وقت آئے گا یہ عمارت مٹی ہو جائے گی,
یہ عمارت مٹی ہو جائے گی، راستے کی طرح پڑی ہوئی ہوگی، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی مٹی ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے پیچھے بھاگ کر دنیا خراب کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی مال کما رہے، مال کما رہے، مال جما رہے، مال کمانا، مال جمانا، پراپرٹی بنانا، کئی کو بھئی بولے دیندار لوگوں کی تلاش کہ بھئی ہمیں دین کا کام کرنے کے واسطے، آسانیت کے واسطے پیچھے کیا تو بھی بینک بیلنس، پیچھے کیا تو بھی بینک بیلنس۔ یہ میری بات بتا رہا ہوں، میرے کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ بھئی میں اللہ کے راستے میں چلنا کو بولے تو، میں اللہ کے راستے میں چل جانا کو بولے تو ہمارے جورو بچے آتی ہیں، ہمارے گھر والے آتی ہیں، اب میں چلے گا کو بولے تو اب ان کا کیا جی کرنا، اس کے واسطے کچھ نہ کچھ پیچھے کر کو گیا کو بولے تو آرام سے رہتی ہوں، منجے بھی آرام سے اللہ کے راستے میں کرنے کے واسطے آسانیت۔ یہی سوچ صحابہ کی ہوتی تو جنگ بدر کا واقعہ سامنے سنتی کیا، جنگ بدر کا واقعہ، پکے پکے ہوئے کھجور جو سال کا، ایک سال کا ماش، ایک سال کا ماش، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے ایک سال کا ماش، جس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ، مکے کے اندر وہ کھجور کے جھاڑ کے علاوہ کوئی بڑا درخت نہیں، پورے عرب کے اندر کھجور کے جھاڑ کے علاوہ کوئی بڑا درخت نہیں، بڑا جھاڑ نہیں چھڑ، کھجور کا جھاڑ کھڑا ہوا ہے، اب اس کے اوپر پوری زندگی کسان کاشتکار نہیں کر سکتا، زمین آ کر پھینکے جیسی مٹھی نہیں، پھینکے جیسی مٹھی نہیں، پہاڑ نہیں تو زری زمین ہے، اب اس کے اوپر ان کی زندگی، اب وہ صحابہ سوچنے لگے کیا ہوگا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو، اللہ کے نبی بولے چلو اللہ کے راستے میں چلو، اللہ تمہارا نگہبان، اللہ تمہارا نگہبان، اللہ کرنے والا، اللہ مارنے والا، اللہ زندگی دینے والا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ۔ اب انہوں نے سوچا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرے کرنے سے، میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، توکل، نکل گئے، تھے تھوڑے سے 313 ہزاروں کی تعداد، اب چلتے ہوئے لوگوں کو لکھ کر ہیں، مولوی صاحب بتاتے تھے کہ چلتے ہوئے لوگوں کے پیر میں جوتے نہیں، چلنے کے واسطے سواری نہیں، ہمارے جیسا کانٹپ جانا کو بولے تو کہ بھئی ملباگل کا وہ کونے سے یہاں کو آنا کو بولے تو کیسا حضرت مرکز کو جانا کو بولے اتنی دور چلے ہو جانا، گاڑی چلینا چاہیے، انہیں جنگ کو جا رہے ہیں، جانا کو بولے تو پیر میں چپل نہیں، عربستان کی دھوپ اتنی خطرناک، اس کے بارے میں میرا بولنا ایسا ہے، میں بولے نہیں ہمارا ابا کھیتی کرنے والے، پیر سخت، چپل کے بغیر چل لیتے، ہاں پوری جگہ بغیر چپل کے چل لیتی، اب وہاں گئے تو چپل ڈال کو دیا ہم کو کہ بھائی چپل لے لے کو گئے، اکثر چپل چھوڑ کو چلنے کی عادت ہے، ہمارے ابا کے پیر میں چپل ڈالے تو جیسے ہی انہوں مکے حرم سے نکلے، ایک 10 قدم نکلتے ایک ساتھ انہوں بولے چپل ڈال لے کو چلو کو بول، چپل نیچے ڈالتے ایک ساتھ اٹھا چھڑ ڈالے، تھوس کی کیا بولے ایسا جو بولے انہوں مجھے تھوس کی ہے کہہ رہا چپلائیں ہیں، پھسل کو جاتے رہتی، مجھے نکو جا رہا ہے کہ سوچ کاڑ کو سڑ ڈالے، اب انہوں کاڑ کو سڑ ڈالے نا کہ بول میں کیا کروں، میں اٹھا کو بیگ میں ڈال لیا، نکلے باہر، نکل کر ہمیں گئے سو ٹھنڈی کے موسم میں کھجور پکتا ہے، پندا ہوتا ہے، یعنی کہ پکتا سو ٹھنڈی کا موسم، جس وقت ہمیں گئے تھے اس وقت کھجور پندا تھا، بولے ٹھنڈی کا موسم ہے، ہمارا ابا نکل کر حرم سے نکل کر 10 قدم سامنے چلے، وہ کلاک ٹاور آتا ہے دیکھے رہتی یوٹیوب میں وغیرہ، کلاک ٹاور آتا ہے، اب وہ گھڑی کے ذرا سامنے آتے ایک ساتھ اس کی چھوں ختم ہوئی، 8 قدم رکھے ہمارا ابا چھوں میں سے، میں گلے کو چھوں میں سے
نکل کر 4 قدم رکھے. کتنے؟ 1 2 3 4. 5واں قدم نہیں رکھے. 5واں قدم رکھے نہیں. بولے وہ نہ تو کھڑ رہی نہ تو چل رہی. موسم ٹھنڈا, وہ بھی ٹائم کہتا بولے تو اشراق پڑھنے کو باہر نکل رہے ہیں. سو میں اشراق پڑھنے کو باہر نکل رہے ہیں. سو 5واں قدم نہیں رکھ سکے. اتنے سخت پیر. بولے چپل ڈال. اب ہاتھ پکڑ لیے تھے بیگ میں سے چپل کھانا بہت مشکل سے کاڑ کو چپل ڈالا. چپل ڈال لے کو جیسے ہی انہوں پہن لے کھڑے ہوئے تو اس کے واسطہ سے بولنے لگے, اللہ کی قسم کھا کو بولتا ہوں کہ بھائی میرے دماغ کو مار رہی ہے, میری یہ جو شدید گرمی ہے میرے دماغ کے اندر اثر کر رہی ہے. تو دیکھ میرا پیر کیسا ہوگی. ہمارا ابا اٹھا کو دکھائے تو پاؤں کے نیچے جو تلوا تھا اودا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اودا ہو گیا. اب ایسی شدید گرمی جس کے اندر صحابہ چل رہی, جس کے اندر صحابہ چل رہی, جو پکتا ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. ہمیں ٹھنڈی کے موسم میں جا کر ہمارے بابا جو ہے کاشکر سنبھال نہیں پائے. وہ کیسے صحابہ تھے جو اس گرمی کے موسم میں چپل نہیں ہے, چلنے کے واسطے سواریاں نہیں ہیں. بعض صحابہ کے پاس ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. صحابہ ہزاروں کے تعداد سے نہیں ہیں, 313 ہے. سامنے ہزاروں کے تعداد کا لشکر. اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان سے مقابلہ, سامنے بھی حالات پیچھے بھی حالات, سارے حالات. اپنے حالات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہے, اللہ کی طرف رجوع ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرمایا, کیسی مدد فرمایا. بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو چھوٹے چھوٹے جو کمزور ہیں جن کے پاس کچھ نہیں, وہ حیات الصحابہ کے اندر سے واقعات میں مولانا بتاتے تھے کہ ایک صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں تھا, ایک کھجور کی ڈھالی دے ڈالے, کھجور کی ڈھالی پتے نکال کر دے دیے. اب ایک صحابی سامنے والے کو مار رہے, اس کی گردن نیچے لڑک رہی ہے. اب ہماری عقل میں نہیں آ سکتا, ہمارے عقل میں نہیں آ سکتا تھا یہ ڈھالی جس سے مار لگا کر بولے تو ذرا درد ہوتا ہے. منڈی کیسے گر جاچے, منڈی کیسے گر جاچے. وہ سامنے کے لوگ بتانے لگے انہوں تو خالی ڈھالی چلا رہی, ایک پہلوان کو بندلے کو آ رہے, ایسے چھوٹی رسی سے بندلے کو آ رہے ہیں. تو پہلوان کو پوچھے کہ بھائی تو ایک چھوٹے صحابی کے ساتھ چل رہا ہے کیا؟ بولے تو نے بولا میں اس کے پیچھے نہیں چل رہا ہوں, میں اس کے پیچھے نہیں چل رہا ہوں. ان کے پیچھے ایک طاقت ہے, ان کے پیچھے ایک طاقت ہے, وہ بن کر ان کے ہاتھ میں دے دیے, یہ پکڑ کر چل رہے, یہ پکڑ کر چل رہے ہیں. یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا کہ بولے اپنی زندگی کو تابع کر دیے. اسی کے لیے بتاتے سو کہ بھائی لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈال. کیسے ڈال لے؟ وہ یقین بلا لے جو یقین صحابہ کے اندر تھا, جو یقین صحابہ کے اندر تھا کہ بھائی میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ میں بیٹھ کر بول رہا ہوں میرے بولنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. میں جو بول رہا ہوں وہ میری زندگی کے اندر آنے کے لیے, میں جو بول رہا ہوں وہ میری زندگی کے اندر آنے کے لیے, میری زندگی کے اندر آ جائے اس لیے بول رہا ہوں. یہ آنے کے واسطے دعوت ہے, حقیقت میں زندگی کو تبدیل کر دیے تو وہ دعوت اثر ہے, وہ دعوت اثر ہے. امت میں چل پھر کر بولنا ہمارے بڑے بتا رہی, یہ دعوت کے کام کے اندر امت میں چل پھر کر بولنا کس لیے ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرے, اپنی زندگی کو تبدیل کرے. کہ بھائی بتائے کہ دعوت کے کام کے اندر جب شروع میں چلے تو 3 باتیں کہتے, 3 باتیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں بہت سارے نیتیں لے کو آتی. گھر سے نکلتے کے ساتھ کبھی بیوی اپنی پریشانی کو دے ڈالتے, جی ہمارے گھر کے اندر اتنے پریشانیاں ہیں, اللہ کے راستے میں جا رہی. بنی اسرائیل کی نبیوں کی جیسے دعائیں قبول ہوتی, جی یہ رکھو. اب ایک کون کی چلتا ہے تو انہیں وہ دعا کی درخواست, بھائی یہ رکھو, بھائی یہ رکھو. تو جیسے آتی ہیں تو ہمارے بڑے مسجد میں بٹھا کر پوچھنے لگے کہ بھائی اللہ کے راستے میں آیا کیا نیت ہے, اللہ کے راستے میں آیا کیا نیت ہے. اب مختلف بولتی ہیں کہ بھائی میں یہ پریشانی کو لے کر آیا. تو ہمارے بڑے پوری بات کو سنیں, پوری
بات کو سنیں. اس کے بعد ہم بولنے لگے بیٹا اللہ کے راستے میں آیا 3 چیزوں کی نیت کرنا. کہتے 3 چیزوں کی نیت کرنا. سب سے پہلے اپنی اصلاح، سب سے پہلے میری اصلاح ہو، سب سے پہلے میری اصلاح ہو، اور دوسری جو ہے میری آخرت بن جائے. کیسے بناؤں؟ میری آخرت کیسے بناؤں اس کی فکر ہو. اب تیسرا بتایا میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میں کیسے اللہ کو راضی کروں. یہ 3 چیزیں اول درجے میں آتے ہیں، پہلی صفت میں آتے ہیں، پہلی صفت میں آتے ہیں. میری اصلاح ہونا اللہ کے کرنے سے ہونا، میری اصلاح ہونا تو اللہ کے یقین کو لانا، لا الہ الا اللہ. اے اللہ میں تیرے حوالے، تو جو چاہتا ہے، تو جو بولتا ہے تو اس کے اوپر میں، تو جو بولتا ہے میں اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈال دوں. میری مرضی کچھ بھی نہیں، اس میں میری مرضی کچھ بھی نہیں. جو کچھ کرنا ہے دھرنے والی ذات تیری ہے، میں تیرے حوالے. اپنی اصلاح اللہ کے حوالے کر دے. اور دوسرے نمبر پر بتایا میری آخرت. میری آخرت کیسے بنے گی؟ وہ راستے پہ چلوں جس راستے کو اللہ چاہتا ہے، جس راستے کو اللہ چاہتا ہے وہ راستے کے اوپر میں اپنی زندگی کو ڈالوں، اپنی زندگی کو ڈالوں. اور بتائے کہ اس زندگی کو تبدیل کرے تو میری آخرت بنچے. کہ بھائی وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسے دیکھا اسے دیکھا، وہ اکثر بولتی نہیں ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو کیسا، اب یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. وہ ہمارا ساتھی اکثر بولتا تھا کہ حضرت دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا. اکثر لوگ بول ڈالتے دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا. ہمارے یہاں عرب کی ایک جماعتیں تھی، اس میں سے آسٹریلیا کے ساتھیاں تھے، اس میں سے 2 علماء اکرام تھے. اب انہوں جیسے ہی بولا دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا، انہیں پکڑ لیا. پکڑ لے کو بولے کون بولیا تجھے دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا؟ انہوں عالم تھے، ہمارے جیسے جاہل نہیں تھے. دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا تو ہاں کوئی بول بلال چل جانے کے واسطے پکڑ لے. کون بولے تجھے دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا؟ ارے ایمان والے کے واسطے دنیا کیسے بنے گی؟ سمجھانے لگے ایمان والے کے واسطے دنیا کیسے بنے گی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا تو بولے وہ دنیا بنے گی، اس کے بدلے میں تجھے حساب نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں تیری پکڑ ہوگی، اس کے بدلے میں تیرے واسطے جہنم بنے گی. اس جہنم کی آگ، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ، اس سے پناہ مانگ چھے. وہ جہنم کے اندر جلانے کے واسطے یہاں کے جیسا لکڑیاں وغیرہ لگ جاتی نہیں، وہ نہیں ہے، انسان ہے. وہ جہنم کے اندر جلانے کے واسطے انسان ہے، پتھر ہیں. وہ جو کوزہ بنے گا وہ ہے، تو جس میں جل نہیں سکتا. ارے بیوقوفوں جیسی بات مت کر، وہ دنیا نہیں ہے کہ بولے اللہ کا حکم اللہ کے نبی کا طریقہ دنیا کے اندر لا لیا. وہ بولے کہ پورا دین ہے اللہ کا حکم. تو راستے میں چل رہا ہے، تیرے زندگی کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ بولے وہ دین ہے. راستے میں چل رہا ہے، اللہ کا حکم، نگاہوں کی حفاظت اللہ نہیں چاہ رہا ہے، میں غیر محروم کو نہیں دیکھنا، آنکھ جھک گئی یہ اللہ کا حکم ہے. چلتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے بیچ میں سے نہیں جا رہا، بازو سے جا رہا ہے، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ ہے. بولے یہ 2 چیز کو زندگی میں لا لیا، وہ دین ہے، وہ دین ہے. کون بیوقوف بولا کہ دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا؟ اس سے ہٹ کر جو کرنا وہ دنیا ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے. ہٹ کر کرنا دنیا ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے. اس کے ساتھ چلنا وہ جنت ہے. کون سا؟ اللہ کا حکم، میرے نبی کا طریقہ کو لے کر چلنا، وہ دین ہے. چاہے وہ شادی کرنا ہو، چاہے وہ زندگی میں شادی کرنا ہو، یا دنیا سے رخصت ہونا ہے، یا دنیا میں آنا ہے، یہ سارے چیزوں کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ دین ہے. یہ آنے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ سے آئے گا. اسی لیے ہمارے بڑے بتاتے لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، وہ یقین دل کے اندر آنا وہ تقوی میں آتا ہے. کہ میں آتا زبان کے بول فتوے میں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کیسے بنے؟
کہ بولے وہ فتوے کو جانتے تھے، زندگی کے اندر تقویٰ تھا. کیسا تقویٰ، کیسی حیا، کیسا تقویٰ، کیسی حیا. صحابہ ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، صحابہ سامنے بات نہیں، ڈر تھا. دوسرے لوگ کھڑے ہونے کے واسطے تیار نہیں ہوتے تھے. روایتوں کے اندر علماء اکرام فرماتی کسی بادشاہ کی خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بادشاہ سوتا رہا، خواب میں چلے گئے تو نیچے گر جاتے. کیوں کہ بتایا ان کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا. ہماری زندگی کے اندر وہ چیز آ گیا، وہ چیز آ گیا تو ساری دنیا پاؤں میں، ساری دنیا پاؤں میں. اسی کے واسطے اللہ کے راستے میں لے لیتا، اسی کے واسطے اللہ کے راستے میں بار 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 کیوں نکلنا کہ بتایا وہ اپنی زندگی کو اختیار کر لے، وہ زندگی کو بنا لے. وہ دین، جس سطح کا دین صحابہ کی زندگی کے اندر آیا، جس سطح کا دین صحابہ کی زندگی کے اندر آیا، اس سطح کے دین کے، اس سطح کا دین کو اپنی زندگی میں لے لگانے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. اب نکل کر یہی باتوں کو بولیں گے، یہی باتوں کو بولیں گے کہ بتایا وہ ہماری زندگی کے اندر آتا جائے گا، وہ ہماری زندگی کے اندر آتا جائے گا. میرا بولنا جو ہے وہ سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، میری بول جو ہے سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کے واسطے نہیں. یہ کام جو کر رہی ہے امت کر رہی ہے، نبی نہیں، امت کر رہی ہے. امت جو کہہ رہی ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہی ہے. جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں اس چیز کو امت میں دعوت دو. ایمان کی کمی ہے، ایمان کی دعوت دو. کیسے ایمان کی دعوت دو؟ جیسے صحابہ کے اندر ایمان تھا، جیسے صحابہ کے اندر ایمان تھا. ان کا ایمان اتنا مضبوط، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے کہ پچھلے تمہاری زندگی کیسی گزری، جو شروع میں اسلام لائے تو کیسی زندگی گزری؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے نہیں بولے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے نہیں بولے. حضرت عمر کے سامنے گئے، اپنا جھبا مبارک اٹھایا اور پیچھے پھرے. خالی فضائل اعمال کے اندر شیخ لکھ کر ہے پیچھے پھرے. اب پیچھے پھرتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ کو دیکھ کر، کمر کو دیکھ کر رونے لگے. اے خباب کیا ہو گیا، اے خباب کیا ہو گیا؟ تیرے جسم کے حصے میں نہ تو گوشت ہے نہ تو کچھ بھی نہیں، کیا ہو گیا؟ کہ بولے میں اسلام لایا جس کی وجہ سے لوگ مجھے ستانے لگے. آگ کے اوپر سے کھینچا جاتا، وہ آگ کو بجھنا ہوتا تو میرے خون چربی سے بجھتا، اس کی وجہ سے میری کمر ایسی ہو گئی. اب میں کیا کہوں؟ ہمیں اتنی تکلیفیں نہیں مل رہی، ہم نا وہ ایمان کے اندر آ گئے تو ان کے واسطے یہ محنت تھی، ان کے واسطے جمے رہنا تھا. ہمارے واسطے بھائی ہم ایمان والے ایمان کے اندر ہیں، ہمارے واسطے اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی محنت نہیں ہے. ہمارے واسطے تھوڑی سی محنت کیا، تھوڑی سی محنت کیا کہ بولے زندگی امانت ہے، زندگی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے وہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. زندگی میری جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ ایک وقت لے لے گا، ہے نہیں؟ اب لے لے کو کیا دے گا؟ اب یہ جو روح جب نکل جاتے اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا. اب دنیا کے اندر بھی بنا رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی جنت دے گا. اب اس کے بدلے میں ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ انسان کا جان اور مال یہ دونوں چیزیں بکے ہوئے ہیں. اس سے جو نفع وہ اٹھا رہا ہے دنیا کے اندر، یہ نفع والا سودا ہے. یہ جان بھی اللہ کا، یہاں ہے سو مال بھی اللہ کا. اب یہ سارے چیزیں تقسیم ہو جائیں گے. اب دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر مال کما لیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے پیچھے مال نہیں جائے گا، اس کے وارث اس کو تقسیم کر لیں گے، اس کو تقسیم کر لیں گے. ہاں نیک ہے تو اس کے واسطے اعمال آئیں گے، تقسیم کر کو رہا نیک ہے تو اس کے واسطے اعمال. اگر نیک بنا کو نہیں گیا تو اس کے پیچھے رونے دھونے والا بھی نہیں ہے.
تو اس کے واسطے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں یہ جان اور یہ مال دونوں چیز اللہ تعالیٰ خرید لیا، اس جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ خوب کماؤ، خوب کماؤ، خوب جماؤ، کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ تاکہ وہ آخرت بن جائے، وہ آخرت بن جائے۔ میں کیسے اللہ کو راضی کروں؟ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راضی کرے، مالدار، بہترین مالدار۔ مولوی صاحب بتانے لگے ایک وقت کہ مدینے کے ماحول تھا، مدینے کے اندر بازار لگتا ہے، وہ اس دور کی بات بتائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور سنے، بہت زیادہ شور ہوا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں کو بولے کہ بھائی دیکھو شور مچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھو۔ اب انہوں مدینے کے وہ جو گھر تھا، مسجد نبوی کے پاس جو گھر ہے، اس سے ذرا سامنے اس وقت بازار لگتا تھا، نزدیک تھا، معلوم ہو جاتا تھا۔ جا کو دیکھے تو مال آیا ہوا ہے، عبد الرحمن ابن عوف مال لے کر آئے ہوئے ہیں، شور مچ رہا ہے، کوئی خریدنا ہو تو خرید لو، کوئی بیچنا ہو تو بیچ لو، جو نفع کا سودا ہے۔ تو ایسا شور مچ رہا ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف بہت سارا مال لے کر آئے تجارت کے واسطے، اس کے واسطے شور مچ رہا ہے، آپ کو بولے۔ اب جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، اب اس کے واسطے بولنے لگے عبد الرحمن ابن عوف کو جا کر بولو اس حال میں تجارت کے حال میں اگر انتقال ہو گیا تو کیسے جنت میں جاؤ گے؟ یہ جا کر پوچھو۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بولے انہوں ان کو جا کو پوچھے عبد الرحمن ابن عوف، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی کہ اس حال میں تمہاری انتقال ہو گیا، تجارت کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو کیسے جنت میں جاؤ گے؟ پوچھ رہے ہیں۔ اب عبد الرحمن ابن عوف جتنا مال لے کو آئے تھے وہ سارے کا سارے مال کو اللہ کے راستے اسی وقت عبد الرحمن ابن عوف بولنے لگے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ کیا بولے؟ یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اس کے واسطے اسے بولنے لگے عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے دربار میں اس حال میں مرے گا تو ایسے جنت میں جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بولو۔ اب جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اب وہ بولنے لگی کہ عبد الرحمن ابن عوف بہت سارا مال لائے تھے، وہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اب بولنے لگے کہ اس حال میں جنت میں جائیں گے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، واقعی ایسے ہی جنت میں جائے گا، واقعی ایسے ہی جنت میں جائے گا۔ اب وہ مالدار صحابی تھے جو اللہ کے راستے میں سارا مال لگا کر کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں جنت میں۔ ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا مت قربان لہو مات نبی کا جس میں تغیر یاد